تو کہا جب ایک پرندہ اپنے انڈے پہ دور رہ کر توجہ دے سکتا ہے تو ایک شیخ اپنے مریدوں پہ توجہ کیوں نہیں دے سکتا؟ یہاں توجہ کا غلط مطلب یہاں کوئی اور چیز نہ لیں، جادو شہر ٹونا ٹوٹکا نہ لیں، بلکہ توجہ کا مطلب یہ کہ قلبی اعتبار سے وہ اس کی طرف متوجہ رہے اور ذات حق سے اس کی طرف فیض منتقل کرتا رہے، یہ ہوتی ہے توجہ۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ جو ہم گناہ کبیرہ کے بالکل قریب آ جاتے ہیں اور پھر اللہ بچا لیتے ہیں، یہ کسی کی دعائیں تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کسی کی توجہات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ان کی برکتوں سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں، دستیاب ہوتی ہیں۔ صحبت کی اور نسبت کی بڑی برکتیں۔ سونے کی جو ترازو ہوتی ہے، سونار کی، انتہائی لطیف، کانچ کے اندر، کرسٹل کے اندر وہ محفوظ 3 سائڈوں سے کہ اس ترازو کے اوپر گرد بھی بیٹھنے نہ پائے ورنہ اس کا بھی وزن نکل آئے۔ اب اس ترازو پر، انتہائی لطیف ترازو پر جب صاف ستھرے سونے کو رکھا جاتا ہے تو کریکٹ اس کا وزن نکلتا ہے، لیکن دوربین سے کیا خوربین سے اگر دیکھو کچھ نہ کچھ مٹی کے ذرات تو اس پہ بیٹھے رہتے ہیں نا۔ تو جو ذرات سونے کی صحبت میں ہوتے ہیں، سونے کی صحبت میں ہوتے ہیں، ان کی بھی قیمت سونے کے برابر لگ جاتی ہے جی۔ تو کسی کی صحبت آدمی کو ایسے قیمتی بنا دیتی۔ ایک آدمی تھا، فرسٹ کلاس ٹرین کے ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔ ٹرین کسی پلیٹ فارم پہ رکی اور اس میں سے ایک نواب زادہ شہزادہ نکلا چائے پینے کے لیے، اسی کے پیچھے جنرل ڈبہ لگا ہوا تھا، اس میں سے بھی ایک پیسنجر نکلا، دونوں نے چائے پینی شروع کی۔ جنرل ڈبے سے جو مسافر نکلا پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، بالکل ایک عام سا آدمی تھا، اور یہ جو ایئر کنڈیشن گاڑی سے نکلا یہ اس کے نقش نہیں بتا رہے تھے کہ یہ خوشحال گھرانے کا ہے۔ تو اس فرسٹ کلاس والے مسافر نے جنرل ڈبے والے مسافر سے پوچھا کہ آپ اس میں سفر کیا کریں، اس میں صوفے ہیں، اس میں تکیے چادریں ہیں، کمبل ہیں، اس میں ایئر کنڈیشن ہے، اس میں ویدر کنٹرول سسٹم لگا ہوا ہے اور بالکل پیک ہے، باہر کا شور شرابہ نہیں ہے، مزے مزے سے سفر ہو رہا ہے جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ یہ سن کر اس غریب مسافر نے، جو جنرل ڈبے کا مسافر تھا، اس نے امیر سے کہا، جناب یہ ڈبہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی حیثیت ہے اس ڈبے میں سفر کرنے کی، میری نہیں ہے، میرے لیے تو اس ڈبے کا، اس کلاس کا ٹکٹ نکالنا بھی بڑا مشکل ہوا ہے، لہذا میں اس کا ٹکٹ کیسے خرید سکتا ہوں، لہذا وہ آپ کو مبارک ہو اور یہ ہمیں مبارک ہو۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، ہمارے ڈبے نے آپ کے ڈبے کے ساتھ اپنی کنڈی گھسا رکھی ہے، انجن جس مقام پر آپ کے ڈبے کو پہنچائے گا، آپ کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے ہمارے ڈبے کو بھی پہنچا دے گا، جس منزل پہ آپ پہنچیں گے ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ والوں کے ساتھ کنڈی پھنسا کے رکھو، وہ جہاں پہنچیں گے اپن بھی وہیں پہنچ جائیں گے جی، وہ جہاں پہنچیں گے ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے کسی سے بدگمان مت ہو، اپنے بڑوں سے کسی سے بدگمان مت ہو، سب کو اپنی اپنی خبر میں لیٹنا ہے، سب کو اللہ کے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میں کیوں آپ کے تجسس میں رہوں، آپ کیوں میرے تجسس میں رہیں؟ اس لیے صحبت سے متعلق چونکہ بات چل رہی ہے، ایک بار اور سمجھ لیں، اپنے بڑوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی صحبت بہت زیادہ قریب رہ کے بھی اختیار مت کرو، یہ دور بہت زیادہ قرب کا بھی نہیں رہا، اس لیے کہ ہم نے جس کو اپنا شیخ مانا ہے، کئی مرتبہ ہم شیخ کو بشر مان کر شیخ نہیں مانتے، ملک اور فرشتہ سمجھتے حضرت سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، حضرت سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، پاک اور بے عیب ذات اللہ کی ہے اور معصوم ذات انبیاء کرام کی ہے، باقی سب کے سب محفوظ ضرور ہیں لیکن معصوم کوئی محفوظ ہے، معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ صغیرہ کبیرہ کچھ نہ کچھ ہوا لگی، لیکن اللہ تعالیٰ ستاری فرماتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ اس ستاری کی چادر کو اللہ تان کے رکھے دنیا میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ہم نے تو اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے بڑے کو ملک اور فرشتہ اور بشر سے ملک سمجھ کر، فرشتہ سمجھ کر اپنا شیخ اور استاد مانا تھا، اور وہ نکلا انسان۔ یہ بات روک کر ایک بیچ میں ایک لطیفہ یاد آیا، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے،
ایک انگریز تھا، اس کا دوست ہندوستانی مسلمان تھا، جب وہ یہاں رہا کرتے تھے تو اس انگریز نے ہندوستانی مسلمان دوست کی دعوت کی. وہ اپنے دوست کی دعوت دسترخوان پہ گیا. اب جب وہ کھا پی کے واپس اپنے گھر آئے تو بیوی نے پوچھا بتاؤ کیسے تھے تمہارے دوست اور کیسی تھی اس کی دعوت. دوست بہت اچھا، وہ اچھا تھا تبھی تو دعوت پہ بلایا، بہت اچھا، اور دعوت بڑی شاندار، ہر چیز اس نے مجھے اپنی زبان سے بول بول کے بتایا. مثلا مٹن لو، جب میں نے مٹن لیا تو بکرے کا گوشت تھا. اس نے کہا یہ فش لو، جب میں نے فش لی تو وہ مچھلی تھی. اور جب اس نے کہا لو رائس بھی لو تو میں نے دیکھا وہ چاول تھے. لیکن اس نے جو واٹر پلایا وہ تو بالکل پانی تھا. وہ جو واٹر پلایا وہ تو بالکل پانی تھا. تو مٹن بھی تو گوشت ہی تھا. خیر یہ اس کی فہم کی بات تھی. تو ٹھیک اسی طرح ہم اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے استاد کو فرشتہ اور ملک سمجھ کر اس کو شیخ اختیار کرتے ہیں، لیکن جب قریب جاتے ہیں اور بہت قریب دیکھتے ہیں وہ تو انسان نکلتے، وہ تو بالکل واٹر ہی پانی نکلتے، اور وہ تھا ہی پانی. تو شیخ اور مرشد کے لقب مل جانے سے ان کی حیثیت تو بن جاتی، بدل جاتی. وہ ہوتے تو بشر ہی ہے نا. جب بشر ہیں اور بشر مان کے آپ نے ان کو اپنا شیخ مانا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بشری کمزوری بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب بشری کمزوری ظاہر ہو سکتی ہے تو اگر بندہ سامنے والا پکا اور مضبوط نہ ہو تو پھر وہ یہاں سے گلاٹ کھا جاتا ہے. گجراتی میں گلاٹ کھا گیا، یہاں سے وہ جو ہے وہ پلٹی مار جاتا ہے. یہ اپنے شیخ بنائی جیسے قابل نہیں. ہم تو سمجھتے شیخ وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، پانی میں تیرتا ہے. یہ تو چلتا ہے، ہمیشہ چلاتا ہی. یہ تو وہ چالو قسم کا شیخ. بس سننا جی، بہت زیادہ قرب اختیار کر کے بھی فائدہ نہیں ہوتا. تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھیں تاکہ کچھ پردہ رہے. نہیں سمجھے بات؟ آج بہت سے لوگ وہ ہیں جو جسم پہ مرتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ اتنے دن ہوئے تو دروازے پہ، ارے بھائی وہاں کیا سننے کے لیے کھڑے ہو، کچھ تو تنہا رہنے دو اس کو. ٹھیک ہے، ان کے منشے کو سمجھو، وہ کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ان کے منشے کو سمجھو. یہ ہے شیخ کا اصل مرید، جو ان کے منشے کو سمجھ رہے. شیخ نے کہا بیٹا میری آج طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کے یہاں دعوت ضرور ہے لیکن بیٹا میں نہیں کھا سکتا. ایسا کرو کوئی ایسا ڈرائی آئٹم کوئی چیز ہو جو مجھ تک آپ پہنچا سکو، میں آگے سفر میں جب مجھے ضرورت ہوگی اس وقت میں کھا لوں گا. تو آپ وہ لا دو. نہیں حضرت بہت محنت سے بیوی نے بنایا ہے. تو اس کا مطلب بیوی بہت اہم ہوئی، شیخ اہم نہیں ہوا، اس کی طبیعت اہم نہیں ہوئی، اس کی جو طبیعت بگڑ رہی ہے اس کا تمہیں احساس نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ بیوی نے محنت سے نہیں بنایا؟ یقیناً اس کے ہاتھ بھی جلے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے ہوں گے، پیاز کاٹی ہوگی، مرچ مسالے پیسے ہوں گے، ہاتھوں میں جلن بھی ہوئی ہوگی، تھکن بھی ہوئی ہوگی، دکھن بھی ہوئی ہوگی، سب کچھ ہوا ہوگا. ہم نے کب انکار کیا؟ لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ اہم ہے، یہ اہم نہیں. تو منشے کو سمجھنا چاہیے، ان کا منشا کیا. اب چلو آپ کے اصرار پہ وہ گئے، باجرے ناخواستہ کھایا اور طبیعت اور بگڑ گئی، کتنی رکعت کا ثواب ملا، کتنی حسنات ہوئی. غلط بات. منشے کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، میرا ان کے یہاں کسی ملک میں جانا ہوا، اتفاق سے ہمارے وہاں دوست بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو جانتے تھے بزرگوں کہ حضرت یہ میرے دوست آئے ہیں، عرفاتی بھائی ہیں میرے، کئی سال میں ان کے ساتھ عرفات میں رہا ہوں اور دعاؤں میں شریک رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کی دعوت اپنے گھر پہ کروں. تو جن بزرگ کے یہاں میں مہمان بنا تھا انہوں نے کہا کہ سنو بھائی کون سی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ کہ حضرت کیا مطلب؟ کہ دعوت کے 3 درجے ہیں، ایک ہے افضل، ایک ہے اوسط، ایک ہے ادنا. سب سے ادنا دعوت تو یہ ہے کہ اپنے گھر پہ کھلائے، اور اوسط دعوت یہ ہے کہ اپنے گھر پکائے اور ان کے گھر بھیج دے جب چاہیں کھائیں، اور سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ کیش دے دے، جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں کھائیں. تو کون سی دعوت کرنا ہے؟ کہا حضرت ادنا. انہیں گھر بلانا تھا، کہا حضرت ادنا دعوت کا عمل کرنا ہے. اعلیٰ اور اوسط میں تو کیا ہے، تو کوئی بات نہیں. یہ تو اصل تو یہ کہ ہمارے گھر آئے. خیر انہوں نے ادنا پہ عمل کیا لیکن اعلیٰ ہدیے میں دیا.
تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کہیں وہ ہونا چاہیے، ہم جیسا چاہیں ویسا ہونا چاہیے. کئی مرتبہ آدمی راستے میں حضرت گھر کب آؤ، بھائی آپ کو یہاں دیکھ لیا، آپ سے گلے مل لیے، آپ سے مصافحہ ہو گیا، آپ نے ہاتھ چوم لیے، بات ختم. گھر کو در و دیوار کو دیکھ کے کریں گے نہیں حضرت گھر پہ آنا پڑے. نہیں، گھر پہ کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ گھر پہ کچھ کھلانا چاہتے ہیں تو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بھوک کے مجاہدے تھے، آج کے زمانے میں ایسیڈیٹی کے مجاہدے، اور ایسیڈیٹی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے یا بے وقت کھانے کی وجہ سے. پہلے زمانے کے مریدین اپنے مشاہد کے فقر و فاقے لکھتے تھے، حضرت اتنے بھوکے رہتے تھے، اتنے دن کے فاقے ہم نے دیکھے، اتنے دن ہم بھی ساتھ میں رہے. اور آج کے مریدین اپنے مشاہد کے حالات جو لکھیں گے اس میں لکھیں حضرت ہمیشہ ایسیڈیٹی کی دوائی کھایا کرتے تھے، ہر وقت بس کھٹی میٹھی ڈکاریں آیا کرتی تھی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اتنا کھلاتے تھے، یہاں تک کھلاتے تھے. ایسا دور آ گیا. تو یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے سامنے والے کا وقت اس کو قیمتی سمجھو، اس کا دل خوش کرو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحبت سے متعلق سب باتیں ہیں، ذرا دھیان سے سنیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت دعا فرمائے. کہا حضرت نے فرمایا کہ بیٹا دعا کرتا ہوں اور کروں گا. تہجد میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اس میں آپ بھی امت کے ایک فرد ہیں. دعا کرتا ہوں کی ہے اور کروں گا. حضرت نے خاص دعا کرنا. کہا خاص دعا کے لیے تو پیسے لگتے ہیں، خاص دعا کے لیے تو پیسے لگتے ہیں. اب یہ بات تو بڑی عجیب سے لگ رہی ہے، لیکن حضرت نے ایک بہت بڑی تربیت کی طرف اشارہ کر دیا، بہت بڑی صلاح کی طرف اشارہ کر دیا، بہت بڑی خوبی کی طرف اشارہ کیا. وہ کیا تھی کہ اصل میں آپ میرے لیے ایک عام مومن بندے ہیں، آپ کے لیے خاص دعا کب ہوگی؟ جب آپ میرے خاص بنیں گے تبھی تو. اور خاص بنیں گے تب جب آپ میرے ساتھ کوئی خصوصی تعلق رکھیں، آپ میری خدمت کریں. آپ نے کوئی کام تو ایسا کیا نہیں جس کام کی وجہ سے آپ یاد آئیں. آدمی کسی نہ کسی وجہ سے یاد آتا ہے، یا تو کسی نے آپ کو رلایا ہو وہ یاد آتا ہے، یا کسی نے آپ کو خوش کیا ہنسایا ہو وہ یاد آتا ہے. تو کوئی نہ کوئی واسطہ بنتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز. چنانچہ مجھے کوئی فون نمبر لکھواتا ہے یا تو میں کوئی نہ کوئی اشارہ کر لیتا ہوں کہ یہ فلاں آدمی، یہ فلاں کام کے آدمی ہے، فلاں کام کرتے. اس طرح سے یاد رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی کو کوئی اشارہ چاہیے. تو اس حضرت نے فرمایا کہ آپ خاص دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو خاص دعا کے لیے کوئی خصوصی کام تو کریں، کوئی جسمانی خدمت ہو، کوئی مالی خدمت ہو، کوئی ذمہ دینی خدمت ہو، تبھی تو یاد آئیں گے آپ. چنانچہ جب کوئی آدمی کسی اپنے شیخ و مرشد یا اپنے مربی کی خدمت کرتا ہے جی، کئی مرتبہ خدمت ایسی ہوتی ہے ہاتھ اٹھتے ہیں اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، وہ پہلے یاد آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدمت ایسی کر رکھی ہے. تو بہت قیمتی بات فرمائی حضرت نے. اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت خصوصی وقت میں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. کہا جس خصوصی وقت میں آپ یاد آ جائیں تو وہ خصوصی کہاں رہا؟ جس خصوصی وقت میں آپ یاد آ جائیں تو وہ خصوصی کہاں رہا؟ وہ تو عمومی ہو گیا. خصوصی تو وہی ہوتا ہے جس میں صرف وہی یاد آتا ہے، سب ماں سوا سے غافل ہوتے ہیں. بہرحال ہم اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے تعلق قائم کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی صحبت اختیار کریں. اور صحبت اختیار کرنے میں کوئی خود غرضی نہ ہو، ظاہری کیل کانٹے نہ ہو، بس نیت خالص ہی ہو. میرے پیارے اللہ، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. یہ اللہ ایک کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے آپ کی محبت مل جائے. یہ اللہ دیتے تو آپ ہی ہیں، لیکن دنیا میں آپ نے ذرائع بنائے، اسباب بنائے ہیں. یہ اللہ اس شیخ کو، اس مرشید کو میرے حق میں سبب بنا کے، ذریعہ بنا کے قبول فرما، اور ان کی زبان سے میرے لیے ایسے ایسے نسخے اور ایسے ایسے طریقے جاری فرمائیے کہ ان پر عمل کر کے، ان کو سن کر، ان پر عمل کر کے مجھے آپ کا قرب مل جائے. اب جب صلاح کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس میں بہت سے کیل کانٹے بھی آتے ہیں، نفس کے دھوکے بھی آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ ابتدا میں انتہائی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ابتدا ہوئی بھی نہیں اور انتہائی کام کرنا شروع کر دیا. یہ غلطی ہوتی ہے. کئی مرتبہ شیخ کے واسطے سے خود چمکنا شروع کر دیتے ہیں.
حضر میں خدمت کا موقع نہیں. حضرت سفر میں جب جاؤ تو ضرور یاد کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں تو چمکنے کا موقع ملے گا. جب ساتھ رہیں گے، بیگ ساتھ میں اٹھائیں گے، جوتے چپل ساتھ اٹھائیں گے، ہر آدمی سوچے گا حضرت تک پہنچنے کے لیے یہ چھٹوڑا بہت اچھا ہے، اس کو ہاتھ پہ لے لو، اس کو کچھ ہدیہ دے دو. اس کے بعد یہ اپنا فون اٹھائے گا، یہ حضرت سے بات کرائے گا، فون اپنا ہی لگا، حضرت لو بات کرو جی. تو مخلوق کے آلے کار بن گئے جی. اور یہی بننا بھی تھا ان کو. یہی تو چاہتے تھے کہ میرے تعلقات زیادہ ہوں. جو حضرت سے تنہائی میں بات کرے، جس سے حضرت بات کرے، اس کا حضرت نمبر دو نا اپنا. ان سے قرضے مانگنے شروع کر دیے اور ان کے سامنے یہ جو ہے سب تنزلی کی بات ہے. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہدایت تھی کہ جتنے بھی کام کرنے والے خدام ہیں، کوئی کسی کو ہدیہ نہ دے، براہ راست کوئی کسی کو ہدیہ نہ دے، براہ راست کوئی کسی سے ہدیہ نہ لے. ورنہ پھر جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس مقصد میں خلل واقع ہوگا. اس مقصد سے توجہ ہٹ کر بس پھر تو یہی ہوگا وہ فلاں ان کی خدمت کر دیں، وہ ہمارے ہو جائیں، فلاں آ جائیں ان کے ساتھ میں وہ ہمارے ہو جائیں. ہرگز نہیں. یہ اپنے شیخ کے ساتھ میں نمک حرامی اور غداری، نفع نہیں ہوتا. پھر کہا دیکھو ہمیں اس بات کی ہدایت ہے کہ آپ ہمیں براہ راست کوئی چیز نہ دیں، آپ حضرت کو دیں. اور یہ حضرت اپنے ہاتھ سے اپنے خدام کو یا اپنے زیر تربیت رہنے والوں کو یا پڑھنے والوں کو آپ کو ہدیہ پیش کر. کیا پیارا اصول تھا. اس لیے کہ جب آئے ہیں شیخ کے پاس اور دیکھا شیخ کے پاس آ رہے ہیں انیک، اور وہ انیک آ رہے ہیں الگ الگ حیثیتوں کے، اب انہوں نے کچھ دینا شروع کیا تو یہ شیخ کی خدمت نہیں کرے گا، نہ شیخ کے منشے کو سمجھے گا. وہ تو ہر وقت انہی کی جوتیاں اور انہی کی چاپلوسی کرتا رہے گا کہ یہ جب جائیں تو کچھ نواز کے جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا مقصد نہیں رہا، اب مادی مفادات حاصل کرنا یہ مقصد بن گیا. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. بہرحال اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا قرآن پاک نے اس کا حکم دیا، اور چونکہ وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری کمزوری ہے، اللہ پاک نے اسی لیے اس کے بارے میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صلاح کے ساتھ رہو. ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صلاح اور تقوی تمہارے اندر بھی منتقل ہو جائے گا. صحبتوں کی تاثیر ہوتی ہے. برف کے پاس بیٹھیں گے ٹھنڈک نصیب ہوگی، ہیٹر کے پاس بیٹھیں گے ہیٹ نصیب ہوگی، پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے پسینہ خشک ہوگا جی، اے سی کے نیچے بیٹھیں گے آدمی کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو جب ان ظاہری چیزوں کی صحبت کا اثر ہے تو تڑپتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل والوں کے پاس، اللہ کے ساتھ مناجات کرنے والوں کے ساتھ، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے، ان کی ادائیں سامنے آئیں گی جی، ان کی زبان سے ملفوظات ہمارے سامنے آئیں گے جی، تو ہمیں ان کے جیسا بننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے آج ہمارا حال یہ ہے، بالوں کی اسٹائل یہودیوں جیسی، فرنگیوں جیسی، لباس کی اسٹائل فرنگیوں جیسی، یہودیوں جیسی. میں ابھی 3 دن پہلے سورت کے ایئرپورٹ سے دلی گئے، وہاں سے مجھے دوسرے ایئرپورٹ سے جا کر آگے سری نگر کی طرف جانا تھا. تو ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ جانے کے لیے بس کی ایک سروس ہوتی ہے. وہاں بوتھ پہ پہنچا تو وہاں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا سر آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا میں گجرات میں رہتا ہوں، لیکن آپ نے جو پہنا ہے کیا گجرات میں ایسا پہنتے؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں پہنتے. پھر تو میں نے کہا آپ نے کیا پہنا ہے؟ کہ جی پینٹ شرٹ. میں نے کہا پھر یہ آپ نے ہندوستانی پہنا ہے تو کیا آپ ہندوستان کے نہیں ہیں؟ تو وہ تو بات صحیح ہے، یہ ہمارا ہندوستانی لباس تو نہیں ہے، ہمارا قومی تو نہیں ہے. میں نے کہا لباس کے ذریعے سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں تو دنیا میں سب لوگوں کی پہچان ختم، سب یہودی اور انگریزوں جیسے ہو گئے. اپنا کچھ بتائیں نا، اپنا کیا، اپنی پہچان، یہ میری پہچان ہے، یہ میری آئی ڈی ہے. میں نے اسلامک لباس پہنا، اسلامک اصول کے مطابق بنایا ہوا لباس. اسلامی لباس کوئی نہیں. اللہ پاک نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ آپ جس جس جغرافیے میں جہاں جہاں رہتے ہیں اس علاقے کے اعتبار سے، وہاں کے اعتبار سے آپ لباس پہنیں. بس اتنے اصولوں کو فالو کریں، مرد ٹخنوں سے اوپر، عورت ٹخنوں سے نیچے، دونوں ڈھیلا ڈھالا اتنا کہ باڈی شیپ نہ ہو، باڈی فگر نظر نہ آئے، موٹا اتنا پہنے کہ بدن چمکتا ہوا نظر نہ آئے. اور جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے شرفا
نیک لوگوں کے مشابہ ہو، شریروں کے مشابہ نہ ہو. بس یہ ہو گیا اسلامی لباس. باقی آپ چاہے جو پہنو. میں یوں کہوں کہ میں نے جو پہنا ہے وہ اسلامی لباس ہے، بچہ کہے میں نے جو پہنا وہ اسلامی لباس ہے، عرب والے کہیں ہم نے جو پہنا وہ اسلام، بالکل غلط. اسلام پہ ظلم ہو گئے. اسلام چونکہ ہمگیر مذہب ہے، ہر علاقے کے لیے، ہر خطے کے لیے، ہر جگہ کے موسم الگ ہے، ہر جگہ کے رہنے سہنے کے انداز الگ ہے. بس اس میں کچھ اصول بتا دیے، ان اصولوں کو اپنا لو. جس علاقے میں رہ رہے ہیں جو پہن رہے ہیں وہ اسلام کا لباس بن رہے ہیں. یہ ہے اسلام. بہرحال دوستو، ہم جو ہے صلاح کی صحبت اختیار کریں اور صدق دل سے کریں، اور مادی کوئی غرض نہ ہو، نہ چمکنے کی غرض ہو، نہ شہرت کی غرض ہو، نہ جو ہے ان کا نائب بننے کی غرض ہو. بس غرض ہو تو ایک ہو کہ یہ ہو پیارے اللہ ان کے واسطے سے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، ان کے واسطے سے زندگی گزارنے کے سلیقہ ہمیں عطا فرما دیجیے، ان کے واسطے سے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتا دیجیے. اللہ ہمارے باطن کو بنا دیجیے، ہمارے ظاہر کو سنوار دیجیے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے الہ آباد کے. اب خاص شان کے ساتھ رہتے تھے. کسی نے پوچھا کلیکٹر صاحب کلیکٹر کی تر کہاں گئی؟ کلیکٹر کی تر، یہ جتنے ناموں کے آگے انگریزی میں جتنے ناموں کے آگے تر ہے نا، چاہے انسپیکٹر ہو، چاہے کلیکٹر ہو، چاہے منسٹر ہو، سب میں تکبر کی تر ہوتی ہے لگی ہوئی. تو کہا بھائی کلیکٹر کی تر کہاں گئی؟ کہا وہ تھانہ بھون میں ایک درویش ہے اس کے یہاں بیچ آیا، وہاں چھوڑ آیا. کہا ہمیں بھی وہاں لے کے چلنا. چلیے تو اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو مٹا دے. اور صفائی کا کام چاہے ظاہر کی ہو یا چاہے باطن کی، صفائی کا کام جو ہے باطن سے شروع ہوتا، دل سے شروع ہوتا. دیکھیے لا الہ الا اللہ، خلاص لا الہ الا اللہ سے اندر جھاڑو لگائی گئی. نہیں ہے کوئی معبود جس کے سامنے میری محبت کے جذبات نچھاور ہوں، جس کے سامنے میری جبین نیاز نچھاور ہو، جس کے سامنے میرے ظاہری باطنی وجاہتیں نچھاور ہوں. ایسا کوئی ہستی، ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی شخصیت نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے میرا کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہ کوئی پتھر، نہ کوئی کنکر، نہ کوئی جھوٹا معبود، کوئی میرا نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ. تو دیکھیے یہ لا، حرف لا جو ہے نا، یہ قینچی جیسا ہے، اس سے ساری باطل کی محبتیں کٹ جاتی ہیں. اور لا کا الف ختم کر دو تو جو لام وہ دھاریے جیسا ہے اور الف بھالے جیسا ہے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو باطن کی صفائی کرتے ہیں، جو نشتر ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ. یہ آج اس دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، اندرون ملک، بیرون ملک، کسی بھی حال میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی کے لیے زحمت بننے کی کوشش نہیں کرتا. نماز کا وقت ہوا کنارہ پر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے. بہت سی مرتبہ ہمارے اندر کم ظرفی ہوتی ہے، ہم سوچتے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہم جب سجدے میں جائیں گے تو کیسا لگے گا جی، اور اگر نہ سجدہ کیا تو اللہ کے یہاں کیسا لگے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں آگرے کے اندر، وہ فرماتے تھے کہ آج نوجوانوں کا حال ہی ہو چکا، ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں، بال انگریزی اسٹائل کے کٹواتے ہیں، فرنگی لباس پہنتے ہیں، اور پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ کوئی مجھے مسلمان نہ کہہ دے. اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، پوری کوشش اس بات کی کرتے کوئی مجھے مسلمان نہ کہہ دے. تو بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر یہی بات قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا تو کیا ہوگا. آج یہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسلمان نہ کہہ دے، کوئی پہچان نہ لے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر اللہ نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ میں تمہیں مسلمان ہی نہیں جانتا، تم مسلمان ہی نہیں ہو، جیسا تم چاہتے تھے کہ دنیا میں کوئی مجھے مسلمان نہ کہے، میں آخرت میں کہتا ہوں کہ یہ تو میرے مسلمان بندے ہو ہی نہیں، تو کیا ہوگا. ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں. جو پیشاب کر کے استنجا نہ کریں، جنابت کے بعد غسل نہ کریں، ناپاک رہیں، اور جن کا باطن کفر کی ظلمتوں سے بھرا ہوا ہو،
ہم ان کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں، ان کی نظروں میں اپنے آپ کو جچانے کی کوشش کرتے ہیں جی. اور جو رب جس نے مجھے اور آپ کو سب کو حکم دیا کہ ہم سجدے کریں، نمازیں نہ چھوڑیں، آگے پیچھے نہ کریں، اس کے لیے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑا نہیں ہوا، یہ بڑے ہوئے. توبہ کرنی چاہیے اللہ سے. ہائے اللہ، ہم نے کس کو بڑا مان لیا؟ پھر تو ہمارا کلمہ جھوٹا نکلا. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ہم نے تو معبودان باطلہ ان کو اپنا بڑا مان رکھا ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ بڑا ہی تو ہوتا ہے. تو ہم نے تو ان چھوٹوں بڑوں کو بڑا مان رکھا ہے. اس لیے ہمتوں کے ساتھ کام لیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کریں. اس کے ذریعے سے دل منور ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمتیں قوی ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب دیکھیے خوش الہانی کے ساتھ اپنے دل پر آپ ہتھوڑے لگائیں گے، لا الہ الا اللہ کے ضربے لگائیں گے، جی یہ کچھ تو پختہ ہوگا. بھئی آپ کو بھی یہاں جھکاؤں اور آپ کی کمر پر بھوسا ماروں، پہلے 1 کلو کا، تھوڑے تھوڑے 1 کلو کے لگاؤں، اور پھر 1.5 کلو کے، پھر 2 کلو کے، پھر کوئی زور سے تو برداشت ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ تیار ہو گئے، پریپیئر ہو گئی. تو جب روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے دل پہ ضربے لگیں گی تو یہ کتنا مضبوط ہو جائے گا دل. یہ روحانیت کیسی چمکے گی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت بنے گی. کوئی کہے گا ہم یوں کر دیں گے، کر لو میاں جو تم سے ہو سکے. ہم بھی خدا رکھتے ہیں. جو مخلوق تمہارے تابع ہے، جو تم خود مخلوق، اور جو جس سے تم ہمیں ڈرانا چاہ رہے وہ خود بھی مخلوق. اور میرا خالق اور میرا مالک اور تمہارا خالق اور تمہارا مالک، میں اسی کا پرستار ہوں، میں اسی کا جی غلام ہوں. لہذا میں بھی ان سے تعلق رکھتا ہوں. کرو تم بھی تیاری، کرتا ہوں میں بھی تیاری، دیکھ لیں گے. ان جملوں نے چھکے چھڑا دیے سامنے والوں کے. عملی طور پر جنہوں نے جس زمانے میں، مجھے کچھ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، جس دور کے اندر بھی، جس گئے گزرے دور کے اندر بھی جنہوں نے اس اصول کو اپنا بنایا، ہمارا اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ پاک نے جی کم من فیۃ، جی اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے کیسی فتوحات سے نوازا، کیسی نوازشوں سے نوازا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہم کمزوروں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک ایسے مثالیں پیش فرماتے ہیں پریکٹیکلی. تو خلاصہ یہ کہ ہم صحبت اختیار کریں اللہ والوں کی، اور صحبت اختیار کر کے اپنے باطن کو مضبوط کریں، اور یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ جمے رہیں. دیکھو ایک پودے کو آپ ایک جگہ لگاؤ، اگ جاتا ہے. آپ نے کچھ دن یہاں لگایا، اکھاڑا، پھر دوسری جگہ لگایا، پھر وہاں سے اکھاڑا تیسری جگہ لگایا، وہ پودا نہیں ہوا کرتا. تو در در کی ٹھوکریں کھاتے نہ پھرے، یکگیر و محکم گیر. نظر مقصد پہ رکھیں، میرا مقصد کس طرح سے پورا ہو جی، اور کمی کوتاہیوں کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دوست احباب توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، یہ عاجز کلمات پڑھتے ہیں توبہ کے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد تھوڑا طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک پارہ ایک نشست میں پورا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا صبح میں، تھوڑا سا دوپہر میں، تھوڑا سا شام میں، یعنی صبح سے لے کر شام تک میں پورا کرنا ہے. تو 3 تسبیح صبح، 3 تسبیح شام، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت. نیز نمازوں کو سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، محبتوں کے ساتھ. یہی کرنے کے کام. نہ کرنے کے کاموں میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں.
اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کریں. اگر اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے انشاءاللہ اللہ اپنی محبت سے نوازیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. یہ ابتدائی باتیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں, جتنے کام اللہ نے کرنے کے لیے کہیں, محبتوں سے کریں. جس موقع پر جو کام کرنے کا موقع ہے اس کو محبت سے کریں. اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے جب وہ مواقع سامنے آئے تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ان چیزوں سے بچیں. بس یہ ہے زندگی کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا. اللہ جی داڑھی کے بال سفید ہو چلے اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا. یہ اللہ زندگی کے زیادہ دن گزر گئے, اب تھوڑے سے دن باقی ہیں. میرے پیارے اللہ اور نہیں کہہ سکتے ہم کہ جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے, یہ جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں. اللہ جن کی 30 سال سے اوپر عمر ہے لگتا یہ ہے زیادہ گزر گئے اور بچے تھوڑے ہیں. اے میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو, ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے. اور جس طرح سے پیارے اللہ کالے بالوں کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا, ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے, ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیجئے. اور پیارے اللہ آنے والے ایام میں کچھ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو گزرے ہوئے ایام کی تلافی کا باعث بن سکے. میرے پیارے اللہ ایسا معاملہ فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ تقویٰ دے دیجئے, پاکیزگی دے دیجئے, معرفت دے دیجئے, قرب خاص دے دیجئے, ولایت خاصہ دے دیجئے, بولنے کا سلیقہ دے دیجئے, یہ اللہ سمجھانے کا انداز دے دیجئے. میرے پیارے اللہ ولیوں کا سردار بنا دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے, نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ بہت ساری تکلیفیں تو دل میں ایسی ہیں جن کو کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ دل کی دھڑکنوں اور ارادوں اور مرادوں سے آپ واقف ہیں. سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما. یا اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما, اولاد کو نیکوکار بنا, پرہیزگار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, امید سے بڑھ کر بنا. میرے پیارے اللہ ہمارے لیے بننا مشکل ہے, آپ کے لیے بنانا آسان ہے. اللہ جی آپ توفیق دے دیجئے, آپ ہمت دے دیجئے, آپ قوت دے دیجئے. یا اللہ ہمارے جسم کے اعضاء اور ہمارا دل دماغ یا اللہ یہ ہماری مخلوق نہیں ہے, یہ آپ کی مخلوق ہے اور آپ کے تابع ہیں. جب ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں میرے پیارے اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیجئے, اپنے منشے کے مطابق ڈھال دیجئے. میرے پیارے اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ آپ کی مدد کے بغیر میرے پیارے اللہ آپ کے ارادے کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. میرے پیارے اللہ آپ ہم ارادہ فرما لیجئے, مہربانی فرما دیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہماری صلاح یا اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجئے, صلاح کر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, صغیرہ کبیرہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. کہ اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. کہ اللہ کیے ہوئے گناہوں پر یا اللہ قلم نصب پھیر دیجئے. میرے پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مسائل اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے سب کی حفاظت فرما. اقامت دین کے لیے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرما. کام کرنے والوں میں اتفاق و محبت پیدا فرما. گھر گھر میں جوان بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ نیک صالح جوڑے عطا فرما. یا اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں میاں بیوی میں الفت پیدا فرما. جن میں الفت بھی ہے اور نکاح بھی ہو چکا اللہ زمانہ ہو چکا گود اولاد سے خالی ہے یا اللہ نرینہ اولاد بھی عطا فرما, بیٹیاں بھی عطا فرما. میرے پیارے اللہ سب کی عمر برکت عطا فرما, صحت سلامتی عطا فرما. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق